بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سبطین رانا، پروگرام جسٹس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے ساتھ ایلیٹ نیوز پر۔ حاضرین، سردیوں کی آمد ہے اور دھند، فوگ اور سموگ تیزی کے ساتھ فضا میں بڑھ رہی ہے، ماحول کو خراب کر رہی ہے، جو کہ براہ راست کام آدمی کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر حکومت پاکستان نے بھٹا مالکان کو یہ تنبیہ کی اور ان پہ امپوز کیا کہ وہ اپنے بھٹوں کو بند کر دیں، جس کی وجہ سے مالکان کو بھٹے بند کرنے پڑے۔ اور اس سے پہلے جب ابھی بھٹوں کو بند کرنے کی خبر چل رہی تھی تو اینٹ کا ریٹ بڑی تیزی کے ساتھ آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا۔ لیکن بھٹے بند ہونے کے ساتھ ساتھ مزدور، جس کا پورا انحصار، پورا دار و مدار مزدوری پر تھا، بھٹا مزدوری پر تھا، وہ مزدور بے روزگار ہو گیا۔ شومیہ قسمت کے پاکستان میں چونکہ جو لیبر لاس ہیں، مزدوروں کے حوالے سے قوانین ہیں، ان کی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں، جس کی وجہ سے بہت مشکل ہے ایک مزدور کے لیے گزر بسر کرنا۔ ایک مہینہ تو کیا، ایک دن بھی آج اس مہنگائی کے دور میں کوئی زندگی بسر نہیں کر سکتا، سروائیو نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے یا ان سارے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا حکومت کے اقدامات درست ہیں؟ اگر درست ہیں تو حکومت کے پاس اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اور اگر درست نہیں تو پھر حکومت نے ابھی تک کون سا فارمولہ بنایا ہے یا کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں، یا جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس حد تک بھٹا مالکان کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں یا کہ مزدوروں کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج کے ہمارے بہت ہی معزز مہمان، جو کہ عرصہ دراز سے مزدوروں کے لیے، مزدوروں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر مزدور کو وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ مزدور کے حق کی بات ہوتی ہے وہ اپنی آواز ضرور اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بھٹا مزدور یونین پنجاب کے جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، اور نہ صرف مزدوروں کے نمائندے کے طور پر آج یہاں پر بیٹھے ہیں بلکہ بھٹا مالکان کی نمائندگی بھی کریں گے۔ میں ویلکم کرتا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان محمد شبیر صاحب کو۔ شبیر صاحب، بہت شکریہ، اب قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ لائحہ عمل ہے حکومت کا بھٹوں کو بند کرنے کے حوالے سے، اور اس میں جواز یہ ہے کہ یہ دھواں، اٹھنے والا دھواں یہ سموگ میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی صحت کے حوالے سے بھی نقصانات ہیں اور دوسرے نقصانات بھی ہیں۔ آپ اس سارے حکمت عملی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ رانا صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں جسٹس اینڈ ہیلتھ ایجوکیشن کا کہ انہوں نے آج مجھے اس پروگرام میں بلایا۔ تو رانا صاحب، جو بات آپ نے کی ہے کہ آلودگی کے حوالے سے جو سموگ کی آڑ میں جو بٹے بند کیے گئے ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ ہمیں بھی چاہیے، صاف ستھری زندگی، صاف ستھرا سانس، آب و ہوا ہمیں بھی چاہیے، لیکن میں اس صاف ستھری ہوا کو کیا کہوں گا کہ جو لوگوں کا چولہا بند کر دیں۔ جی، سب سے پہلے میں بات کروں گا انڈسٹریل کے حوالے سے کہ جو بھٹا مالکان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی پاکستان میں، جو کہ بالکل ایک لولی لنگڑی ٹیکنالوجی انہوں نے متعارف کرائی ہے، جبکہ انڈسٹریل کو سپورٹ کرنا، اس کو ایجوکیٹ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی جی، اس سے پہلے بھی کئی فورم پہ بات ہو چکی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک ہم انڈسٹریل کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کو کبھی بھی چلا نہیں سکیں گے، جس سے اگر وہ کوئی پیسے لگاتا بھی ہے تو اس کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ جی، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج بند کیے ہیں بٹے، تو بٹے بند کرنے کی وجہ سے ایک صرف بٹھا مزدور اس کے ساتھ نہیں افیکٹ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مزدور ہیں جو راج تھی، جو مستری تھے، جو میسن تھے، اور دوسرے کام کرنے والے، سیمنٹ، بجری، ریت، دیگر آئرن کے جو سٹورز تھے، وہاں پہ بھی سارے وہ لوگ جو ہیں وہ فارغ بیٹھ گئے ہیں۔ تیسری بات کہ اگر انہوں نے اینٹیں جو ہیں وہ بھی بالکل ایک وہ بے لگام ان کی قیمتیں ہیں۔ ابھی بٹھا بند 7 تاریخ کو بٹے بند ہوئے ہیں، آج کی جو موجودہ جو ریٹس ہیں وہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ وہ 14,000 کو 1,000 اینٹ کی مزدوری جو ہے، اور ایک 14,000 اینٹ
اس کی قیمت ہے 1000 اینٹ کی، جو کہ غریب آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہے. غریب آدمی کیا ہے، کوئی اگر صاحب حیثیت بھی اس کو نہیں خرید سکتا. صحیح بات. جبکہ یہ پچھلے سال جو گورنمنٹ پنجاب نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا تھا، جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو حکم جاری کیا گیا کہ ان کی ڈسٹرکٹ وائز قیمتیں مقرر کرو، تو وہاں پہ جو پچھلے سال تھا وہ 6,900 روپیہ 1000 اینٹ کی قیمت تھی. آج 6,900 روپے کو اگر دیکھیں اور 14,000 15,000 کو دیکھیں تو کتنا اس میں ڈفرنس. صحیح بات. ایک تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار گورنمنٹ کو یہی لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں اور اس میں ان لوگوں کو ٹرین کریں، پھر یہ لوگوں کو پش کریں کہ یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ آ جائیں. زگ زیگ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، صحت کے لیے بہت بیٹر ہے، لیکن گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہے. بٹھا انڈسٹری کے ساتھ گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہے. جو اس کے جو اقدامات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے. 3 سال ہو گئے، 3 سال میں انہوں نے ایک بھی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا جہاں پہ ان لوگوں کو ٹرین کر سکیں، جبکہ ان کو ٹرین کرنا جو تھا وہ ریاست کی ذمہ داری تھی. اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں گا کہ ان کے ساتھ جو ان کے انڈسٹریل کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں. جیسے کہ یہ کوئلہ ہے، کوئلے کی مائنز جتنی بھی ہیں، ان کے جتنے بھی وہ ٹھیکیدار ہیں وہ سارے کوئی سینیٹر ہے، کوئی وزیر ہے. تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کہ 1 ٹن کے اوپر جو ہے 2,000-3,000 کوئلے کی قیمت جو ہے ہر ہفتے میں بڑھ جاتی ہے ان کی. اس کو بھی مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر ہم انڈسٹریل کو بچائیں گے تو ظاہری گل ہے پھر ہم ملک کو بھی چلا سکتے ہیں. انڈسٹریل جو ہے وہ ملک کا ایک ستون ہوتا ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ اگر لیبر کا بھی رول ہے، لیکن اگر انڈسٹریل کو کل کر دیا اگر ریاست کی. اچھا شبیر صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ اگر صنعت کار کو ہم بچائیں گے پھر ہی مزدور بچے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ صنعت ہوگی تو مزدور اس میں کام کرے گا اس صنعت میں. بالکل. اگر صنعت نہیں رہتی تو پھر مزدور کہاں پہ جائے گا؟ تو مزدور کے لیے پھر کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اپنا رزق تلاش کر سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ موجودہ حکومت سنسیئر نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جس میں ان کو ٹریننگ دی جائے، تو کیا اس سے پہلے حکومتوں میں اس طرح کا کوئی انسٹیٹیوٹ تھا؟ ایک اور دوسرا یہ کہ کیا پہلی حکومتیں صنعت کے حوالے سے کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں کہ صنعت کو انہوں نے فروغ دیا ہو یا انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو؟ یہ کتنے عرصہ سے آپ اس طرح کی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے انڈسٹریل ہیں ان کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ جس بھی ادارے کے کام کے ساتھ منسلک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیسے کرنا ہے. اگر رہی بات کہ کسی حکومت کی، تو حکومت کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے اس خطے کے ساتھ، اور اس خطے کے باسیوں کے ساتھ کوئی بھی حکومت سنسیئر نہیں رہی. اگر حکومت کو سنسیئر ہوتی تو ان لوگوں کو ٹرین کیا جاتا، ان لوگوں کے کورسز کروائے جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریل کا بٹھا انڈسٹریل کو دیکھ لیں، اگر اس مالک کی ٹریننگ کی جائے، اس کا کورس کروایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ کس طرح تم نے یہ کام کرنا ہے، کس طرح تم نے لاز کو فالو کرنا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ زیادہ بہتر وہ پروڈکشن لے سکتا ہے. جی، وہ بہتر پروڈکشن لے سکتا ہے. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے. اور اتفاق سے ہمارے آج کے اس پروگرام کا نیم جو ہے جسٹس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے. تو یہ آپ کی بات کے بعد میں اس نتیجہ پہ پہنچا کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ایجوکیشنل سسٹم پہ بات جا رہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ڈگریز بھی دی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ MBAs کرتے ہیں، ڈھیروں کالجز بنے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے MBAs M.Com یا ایڈمنسٹریشن بزنس ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ ڈگریز حاصل کی ہیں، تو لیکن پریکٹیکل ٹریننگز نہیں ہے. تو آپ اس والے سے ایجوکیشنسٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو کہوں گا کہ جو ایجوکیشن کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے M.Com کیا ہے یا B.Com کیا ہے یا انہوں نے بزنس میں ماسٹر کیا ہے یا جو بھی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے، ہمیں سٹارٹ سے ٹیکنیکل ٹریننگ اگر دی جائے تو میں کہوں گا کہ زیادہ بیٹر رہے گی.
جو کہ نہیں ہے. آپ یہ جو نہیں ہے ہمارے. فلاح میں اچھا ہے. ایک اور بہت بڑا فلاح ہے نا کہ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں جنہوں نے ٹریننگز لی ہوئی ہیں, جنہوں نے ڈگریز حاصل کی ہیں, میرے آبزرویشن میں یہ بات آئی کہ جب وہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی صنعت میں جا کے جاب کرتے ہیں تو ان کے جو ہیڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور ان کے انسٹرکشنز کو بھی فالو نہیں کرتے, اور بعض اوقات بڑے انسلٹنگ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ہی قابل یا سیانے ہوتے تو پھر میری جگہ پہ نہ ہوتے. تو پاکستان میں بالخصوص پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم بھی ہے کہ سرمایہ دار کوئی اور ہے, پڑھے لکھے لوگ کوئی اور ہیں, تو یہ بھی ایک گیپ ہے. دیکھیں اگر رانا صاحب اس میں اگر دیکھا جائے, اگر ایک بچے کو مڈل میں اس کو اگر ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے, جی کوئی نہ کوئی ہمارے کسی اسکول میں بھی کوئی ٹیکنیکل شعبہ نہیں ہے, جی بالکل میں کلیئر کٹ کہوں گا. دوسری بات ہے یہ جو ہماری ڈگریز ہیں, یہ ڈگریز خالی صرف ایک کمپٹیشن ہے ہمارا کہ آگے بھاگنا کون زیادہ بھاگ سکتا ہے, مارکنگ میں یہ ایک دوڑ ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ایک کوالیفائڈ اگر بندہ کسی ادارے میں چلا جاتا ہے تو وہ اس کی انسلٹ کی جاتی ہے. ظاہری سی بات ہے اس کی انسلٹ تو کریں گے. میں اگر وہاں اس ادارے میں اگر مینیجر کی جاب پہ بیٹھا ہوں, پوسٹ پہ بیٹھا ہوں, تو ایک سپروائزر اگر آ کے مجھے بتائے کہ کام کس طرح کرنا تو میں تو نہیں سمجھوں گا, حالانکہ مجھے اس سے کچھ سیکھ لینا چاہیے, لیکن میں سیکھوں گا نہیں. اس میں میری انسلٹ ہے اگر میں اس کی بات مانتا ہوں, وہ اس کی انسلٹنگ نہیں کر رہا, وہ اپنی انسلٹنگ کو بچا رہا ہوتا ہے. شبیر صاحب آپ یہ بڑی ایک اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ایسے ہونے چاہیے. آپ کم و بیش 3 عشروں سے مختلف یونینز میں کام کر رہے ہیں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. ملائیشیا میں بھی آپ گئے اور دوسرے ملکوں میں بھی گئے اور آپ نے ہمیشہ مزدوروں کی آواز کو اٹھایا. میں جہاں تک مزدوروں کی تنظیموں کو جانتا ہوں ان میں یقیناً مزدور لیڈروں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے بڑی مشکلیں تکلیفیں اٹھائیں اور بعض اوقات ایسے تصادم والی صورتحال بھی انہوں نے دیکھی کہ عام جو کمزور اعصاب کا مالک ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن کیا کبھی ان تنظیموں نے اس لیول پہ, آپ بھی چونکہ پنجاب کی سطح پر صوبائی سطح پر کام کر رہے ہیں, تو کیا اس لیول پہ کبھی اس بات کا خیال آیا کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں تو ہم خود کوئی انسٹیٹیوشنل ورک کریں, انسٹیٹیوشنز بنائیں, ٹریننگز کروائیں کہ جس سے مزدوروں کی بھی ذہنی معیار ان کا بلند ہو اور مالکان کا بھی بلند ہو؟ شیران صاحب آپ نے جو بات کی ہے, یہ پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے آل پاکستان ورکرز کنفیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. ہم نے ایک یہ سٹینڈ لیا تھا چھوٹا سا کہ ہم کچھ لوگوں کو جو بٹھا انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جو ہنرمند لوگ ہیں, جو کام آ کے سکھا سکتے ہیں, جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے بھی ہیں, ہمارا ایک ذہن بنا تھا کہ ہم ان کو نیپال میں لے کے جاتے ہیں, کیونکہ یہ انڈسٹری جو زگ زیگ ٹیکنالوجی جو ہے یہ نیپال میں ہے. جی نیپال میں گورنمنٹ نے اس سے پہلے 103 لوگوں کو بھیجا ہے, لیکن 103 میں سے ایک بندہ بھی وہاں سے کچھ سیکھ کے نہیں آیا. گورنمنٹ نے مالکان کو بھیجا ہے, جبکہ وہاں پہ مالکان کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان ورکرز کو بھیجا جاتا جن ورکرز نے کام کرنا ہے آ کے. ایک تو گورنمنٹ نے یہ بہت ایک غلط سٹینڈ لیا تھا جس میں بہت سارا پیسہ بھی ضائع کیا گیا. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انسٹیٹیوٹ بنانے میں ہم نے کوئی اگر کوئی بات کی تو یہ ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارا سرمایہ کی ضرورت ہے. ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں, کیونکہ ہمیں اجرت تو آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں لیبر لاز کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور لیبر کے نام پہ جتنا پاکستان کے سرمایہ دار نے کما لیا ہے, یو ایس پی پلس میں چلے جائیں آپ, وہاں پہ جو ان کا تھا اس میں ایک 27 جو ہے انہوں نے وہاں پہ قوانین جو ہیں پاس کیے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ چیزیں ہمیں بھیجیں گے, ہم اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں لیں گے آپ سے, لیکن اس کے انگیسٹ آپ کو لیبر کو یہ مراتیں جو ہے دینی پڑے گی, جس میں سوشل سیکیورٹی کارڈ ہے اور EOBI کارڈ ہے, جس میں اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہے, پھر اس کو ایک آزادی ہے اپنی یونین سازی کرنے کی آزادی ہے,
اور پھر اس میں جو انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہے اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن انہوں نے ایک کے اوپر بھی نہیں کروائی۔ جبکہ میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا اگر یو ایس پی پلس یورپین یونین نے ان سے واپس لے لیا تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا ہمارے پاکستان کے سرمایہ دار کے لیے۔ جی یہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انڈسٹری میں پچھلے دنوں ایک ویسے میرا تعلق تھوڑا سا ٹیکسٹائل پاور لوم گارمنٹ ورکر یونین رجسٹرڈ پنجاب کے ساتھ بھی ہے جی، تو میں ایک سیالکوٹ میں ایک فیکٹری میں چلا گیا، وہاں پہ 2400 ورکر کام کرتا ہے اور 2400 ورکر ہی فیمیل ہے جی، اور وہ جتنا وہ گلو فیکٹری ہے وہ باہر گلو جا رہے ہیں ان کے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ 2400 کا 2400 ورکر جو ہے وہ کانٹریکٹ بیس پہ ہے، کسی کو کوئی سوشل سیکیورٹی کوئی جو لیبر لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن، جو منیمم ویج ہے میں سمجھ گیا۔ چلو ہم جو کیٹاگری وائز ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، منیمم ویج جو 17,500 ہے لیکن ان کو 10,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر بھٹا انڈسٹری کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، یہ سوشل سیکیورٹی کارڈ تو ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے، ای او بی آئی کارڈ نہیں ہے، ایون کہ ان کی صحت سلامتی کے حوالے اپنا صحت سلامتی کے حوالے سے بھی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے بٹے کے اوپر۔ تیسری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ ان کی ویجز جو ہے جو گورنمنٹ نے مقرر کی ہے وہ ان کو نہیں ملتی، ان کو نہیں دی جاتی۔ بہت شکریہ شبیر صاحب، تھینک یو ویری مچ اینڈ سوری فار انٹرپٹنگ یو، آپ کی بات میں نے کاٹی چونکہ وقت کا پروگرام قلیل ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے شبیر صاحب جو کہ ہمارے آج کے مہمان تھے، پنجاب صوبائی سطح پر جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان بھٹا مزدور یونین کے، نیشنل اور انٹرنیشنل حوالہ سے انٹرنیشنل لیول پہ مزدوروں کے حقوق کے حوالہ سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، ان کی بات آپ نے سنی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھٹا مزدوروں اور مالکان کے مسائل دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ حکومتی ذمہ داریوں کو اس طرح سے پورا نہ کیا جانا ہے جس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک لیبر لاز کی بات ہم نے کی کہ لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں، تو اس حوالہ سے حکومت کے تینوں جو بنیادی پلرز ہیں، جس میں مقننہ ہے، جس میں انتظامیہ ہے، جس میں عدلیہ ہے، تینوں پلرز کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس ملک میں صنعت بچی، اگر اس ملک میں مزدور بچا تو پھر یہ ملک بچے گا، ورنہ خدا نخواستہ ہم قصہ پاری نہ بن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔